اللہ فرما رہے ہیں نہیں، یہ بھول میں ہے، تماشے کے لیے نہیں ہم نے بھیجا اس کو۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے راستہ دکھلا دیا ہے۔ اور اللہ نے دیکھو ہدایت کے لیے کتنے انتظامات کیے، کیوں؟ اللہ ارحم الراحمین ہے، وہ خیر الغافرین ہے۔ اللہ کی پسند یہ ہے کہ لوگ ایمان والے، نیکی والے، تقوی والے کام کر کے توحید والے بن کے جنت میں جائیں، کفر، شرک، بدعت، گمراہی، نافرمانی کر کے جہنم میں نہ جائیں۔ اس لیے اللہ نے زیادہ انتظام ہدایت کے کیے ہیں، یاد رکھیے۔ پہلا انتظام اللہ نے ہر انسان کو پیدا ہی فطرت اسلام پہ کیا ہے، یہ اللہ کا پہلا انتظام ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے، حدیث بھی کہتی ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، میں یہ اسلام دین توحید یہ وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے ساری انسانیت کو پیدا کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید اسلام اس کو سمجھ لینا، قبول کرنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا ہر انسان کی استطاعت میں ہے۔ اللہ نے اس کی معرفت رکھی ہوئی ہے۔ بالکل چھوٹا بچہ وہ کسی ماحول سے متاثر نہ ہو، وہ ذرا سوجھ بوجھ کی عمر کو پہنچ جائے، اس نے کہیں سے نہ لکھا ہو، نہ پڑھا ہو، نہ سنا ہو، نہ سمجھا ہو، آپ اس سے پوچھیں اللہ کہاں ہے، وہ فوراً آسمان کی طرف دیکھے گا۔ حتیٰ کہ کافر بھی کئی دفعہ اس فطرت کی طرف لوٹ آتے ہیں جب مصیبت بڑھی ہے۔ جب ایک جنگ میں روسیوں کی بربادی ہوئی نا، حالانکہ کمیونسٹ اور دہری ہیں روسی، اللہ کے وجود کے منکر ہیں، جس طرح چائنا والے اللہ کے وجود کے منکر ہیں، دہری ہیں، لیکن تاریخ گواہ ہے۔ اللہ اکبر، ایک جنگ میں حالات اتنے سخت ہو گئے، وہ روس کے دہریے آسمان کی طرف منہ کر کے کہتے تھے یا اللہ اب تو ہی ہمارے حال پہ رحم کر، کافر ہو کے، دہری ہو کے، ان کی زبانوں سے بھی نکل پڑا تھا۔ یہ پہچان ہے، یہ ضد، تکبر، انانیت، یہ خاص پرستی، یہ انسان کو فطرت سے ہٹا دیتی ہے۔ آسمان کی طرف منہ کر کے کہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو پہلا انتظام اللہ نے یہ کیا ہے کہ اللہ نے اپنی پہچان، توحید کی پہچان ہر بندے کی فطرت میں رکھی ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، حدیث میں بھی ہے، قرآن بھی کہتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اور سب سے پختہ علم فطرت کا ہوتا ہے۔ جس جانور کی فطرت میں اللہ نے تیرنا رکھا ہے، آپ اس جانور کو بند کر دیں، باندھ دیں پنجرے میں، وہ جس جانور سے پیدا ہوا ہے وہ اس سے آپ دور کر دیں، اس کو بند کرے پنجرے میں، لیکن آپ جب وہ بڑا ہو جائے، جو دوسرے اپنے جیسے جانوروں کے ساتھ بالکل نہیں رہا، بڑا ہو جائے، آپ اس کو پانی میں چھوڑیں وہ فوراً تیرے گا۔ اس کو کہتے ہیں فطرت۔ آئی سمجھ؟ اتنی صلاحیت ہوتی ہے فطری۔ چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے، نہ ماں پڑھا سکتی ہے، نہ باپ سمجھا سکتا ہے، وہ فطرت کہ ماں سینے سے کپڑا ہٹا کے اس کو سینے سے لگاتی ہے، وہ دودھ کھینچنا شروع کر دیتا ہے منہ لگا کے۔ کس نے پڑھایا اس کو فطرت کہتے ہیں۔ فطری تعلیم بڑی گہری تعلیم ہے، وہ تو جانوروں کے اندر بڑی مضبوط ہے۔ شہد کی مکھی اور سارے یہ چرند پرند، کیڑے مکوڑے عقل جیسی نعمت سے معلوم ہے، لیکن فطرت ان کی بھی رہنمائی کرتی ہے۔ شہد کی مکھی کو پتا ہے پھل پھول سبزی سے کیسے میں نے اپنی خوراک کو حاصل کرنا ہے، پھر کیسے موم علیحدہ نکال کے اس سے چھتا بنانا ہے، پھر کیسے اس میں شہد بڑھنا ہے، جہاں سے مرضی گھومائے وہ اپنا چھتا نہیں بولتی ہے۔ یہ قرآن بیان کرتا اور حقیقت بھی ہے، یہ فطرت ہے۔ اس طرح فطرت ہے توحید، اس طرح فطرت ہے اسلام، فطرت ہے یا فطرت یہ بے حیائی، شرک، کفر، یہ سب فطرت مسخ کر کے ہو رہا ہے، ضد کی وجہ سے، انانیت کی وجہ سے، خاص پرستی کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، کہیں حسد کی وجہ سے، کہیں بغض کی وجہ سے، ورنہ فطرت ہے۔ چھوٹا سا بچہ ہے، ذرا سوجھ بوجھ کی عمر کو ہو،
آپ لوگوں کے سامنے اس کا پجامہ ایسے نیچے کریں وہ فوراً اوپر کرے گا. فطرت ہے، حیا فطرت ہے. یہ جو ننگے پھرتے ہیں انہوں نے فطرت مسخ کی ہے کہ جانوروں ڈنگروں جیسے ہو گئے. جانور بے لباس اور ننگا ہوتا ہے، ورنہ فطرت ہے ایمان، توحید، اسلام، حیا. فطرت ہے، فطرت اللہ کی فطر الناس. دوسرا انتظام اللہ نے کیا، صرف فطرت پہ نہ چھوڑا، وہی جو اس آیت میں بیان ہوا ہے. دیکھنے کو آنکھیں، سننے کو کان، اس کے علاوہ حواس. بڑا کو سونگ کے پتہ چلتا ہے، چک کے پتہ چلتا ہے، چھو کے پتہ چلتا ہے. وہاں سے خمسہ عطا کی ہے ہدایت کے لیے. اس پہ بھی اکتفا نہ کیا کہ چلو یہ دو انتظام تھوڑے ہیں، امتحان ہو جائے گا. نہیں، عقل جیسی نعمت عطا فرمائی. آدمی کی عقل خراب نہ ہو، عقل کو صحیح استعمال کرے تو عقل مند انسان نہ کفر کر سکتا ہے نہ شرک کر سکتا ہے. صحیح عقل اس کو ایمان بتلائے گی، آخرت پر ایمان بھی بتلائے گی، اس کو توحید بھی بتلائے گی. عقل ماری جاتی ہے تو شرک کرتا ہے، عقل ماری جاتی ہے تو کفر کرتا ہے، عقل ماری جاتی ہے تو سنت چھوڑ کے بدعت کرتا ہے، عقل ماری جاتی ہے تو پیغمبر کی پیروی چھوڑ کے کسی کی تقلید پہ لگ جاتا ہے. عقل ماری جاتی ہے، ورنہ عقل ہی سمجھاتی ہے توحید صحیح ہے، شرک غلط ہے، ایمان صحیح ہے، کفر غلط ہے، پیغمبر کی اتباع صحیح ہے، کسی کی اندھی تقلید غلط ہے. یہ عقل بھی بتلاتی ہے اگر صحیح ہو. یہ عقل جیسی نعمت بھی عطا فرمائی. اس پہ بھی نہیں چھوڑا کہ چلو تین انتظام بڑے ہیں. اللہ نے چوتھا سب سے طاقتور انتظام کیا کہ پیغمبر بھیجے، پیغمبروں پہ وہی اتاری، کتابیں نازل فرمائیں. 4 انتظام ہوئے اور ایک 5واں انتظام بھی کیا کہ انسان کے اندر امتحان کے لیے 2 نفس پیدا کیے. وہ بھی بڑا کچھ سمجھاتی ہیں، یہ شر ہے، یہ خیر ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَالتَّقْوَىٰ. اللہ اکبر. نفس ہمارا بھی ہے تو ساتھ نفس لوامہ بھی ہے. اتنے انتظام کیے، ویسے نہیں اس کو امتحان میں ڈال دیا. ہدایت کے یہ سارے انتظام کیے، ساتھ وعدہ کیا، وعدہ کہ اگر پھر بھی کسی کو سمجھ نہ آئے وہ ہدایت کے اسباب اختیار کر کے اپنے اندر سچی طلب پیدا کر کے اللہ سے ہدایت مانگے. عرش والے نے وعدہ کیا ہے میں ہدایت ضرور دوں گا. جن کے اندر سچبا جذبہ پیدا ہوا انہیں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے وہ جو زمانہ فطرت تھا جسے دور جاہلیت کہتے ہیں، اس زمانے میں بھی ہدایت دے دی. اس وقت بھی ہدایت والے تھے، توحید والے، جن میں زیاد بن عمر بن نفیل کا بھی نام آتا ہے. اللہ اکبر. کتنے انتظامات ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدائی آیتوں میں یہ خبردار کیا ہمیں، ویسے ہی نہیں ہم نے اس کو پیدا کیا. یہ بے بس اور کمزور انسان جسے اللہ نے پیدا کیا ہے خام خواہ کرتا پھرتا. اس پر ایک وقت آیا، یہ کوئی شے نہیں تھا کہ اس کا ذکر کیا جائے. ہم نے اس کو پھر عدم سے وجود بخشا. کس لیے؟ آزمانے کے لیے. ہم نے اس کو پھر دیکھنے سننے والا بنایا اور ہم نے اس کو راستہ سمجھا دیا کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ توحید ہے، یہ شرک ہے، یہ ایمان ہے، یہ کفر ہے، یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے، یہ ہدایت ہے، یہ گمراہی ہے، یہ اچھائی ہے جس کا بدلہ جنت ہے، یہ برائی ہے جس کی سزا جہنم ہے. انا ہدیناہ السبیل. راستہ بھی بتلا دیا، آگے اس کی مرضی ہے. اما شاکرم و اما کفورا. اور جمعے کو سنتے ہو شکر گزار بنتا ہے بندہ مومن، تو عید والا بنتا ہے کہ کافر بنتا ہے، نہ شکرہ بنتا ہے. آگے اللہ نے نتیجہ بیان کیا ہے کہ جب راستے جدا جدا ہیں، منزل مختلف ہے، تو پھر نتیجہ بھی مختلف ہے. نتیجہ بھی جدا جدا ہے، ایک جیسا نہیں. یہ نہیں اچھا کرے برا کرے، توحید والا ہو، شرک والا ہو، ایمان والا ہو، کفر والا ہو، سنت والا ہو اور بدعت والا، اور سارے بخشے بخشائے. ایسے لوگ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. قرآن نے ایسے لوگوں کو جھڑکا ہے کہ یہ نہیں ہوگا. اللہ احکم الحاکمین ہے، اس نے ذرے ذرے کا حساب کرنا ہے. حتیٰ کہ سارے ایمان والے ایک جیسی جنت میں نہیں ہوں گے. ان کے درجات کا اتنا فرق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف
جہاد کرنے والوں کے لیے اللہ نے 100 درجے تیار کیے ہیں صرف مجاہدین کے لیے، جو ایمان والوں میں ساتھ جہاد کا پرچم اٹھانے والے ہیں، فرمایا 100 درجے ان کے لیے ہیں۔ ان مجاہدین کا بھی اتنا فرق ہے، کیونکہ ہر مجاہد بھی ایک جیسا نہیں، اتنا فرق ہے۔ فرمایا ان 100 درجوں میں ایک کا دوسرے سے اتنا فرق ہے جتنا زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اس نے تو ذرہ برابر دی کسی پہ زیادتی کرنا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کافر مومن ایک ہی کھاتے میں چلے جائیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے مشرک اور موحد ایک ہی کھاتے میں چلا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے سنت کی پیروی کرنے والا اور بدعات پہ لگنے والا ایک ہی کھاتے میں چلا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، اس لیے آگے پھر نتیجہ بیان کیا، اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا۔ یہ برے لوگوں کا نتیجہ بیان کیا، آگے اچھے لوگوں کا نتیجہ بیان کیا۔ یہ ہے سورہ دہر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کے دن نماز فجر کی دوسری رکعت میں پڑھتے تھے۔ اللہ ہمیں سمجھ کے سننے پڑھنے کی توفیق دے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔